سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جس کا فائدہ ہم کو پہنچنے والا ہے؟ امام کی غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ چھٹے امام سے عبداللہ ابن سنان چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کم سے کم، بہت سی دعائیں ہیں، کم سے کم اس غیبت کبریٰ میں اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا ہے مختصر ترین اور کامل ترین اور سب سے اہم ترین دعا ہے، وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جو قنوت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار، اے دلوں کو بدلنے والے، ہم کو ہمارے دین پر، دین اسلام پر باقی رکھنا، میرے دل کو دین اسلام پر باقی رکھنا۔ یہ سب سے مختصر دعا ہے غیبت امام زمانہ میں۔ اس کے بعد دوسرا فریضہ کیا ہے کہ امام کو یاد کرنا۔ امام کو یاد کرنا، یاد کرنے مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم امام کا نام لے رہے ہوں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ امام کا ذکر کرنا، امام کے فضائل بیان کرنا، امام کے مصائب بیان کرنا۔ روایت میں ہے کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا ودعا الی ذکرنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے ذکر کو بیان کرتے ہیں، ہمارے ذکر کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے محفل کا اہتمام کیا ہے تو یہ محفل کا اہتمام نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کا ذکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ امام کے دیدار کا شوق رکھنا۔ پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں، کائنات جو اتنی چیزیں ہم سب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے غیر انسان، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کو ہمارا دل میں ہمارے شوق ہے دیکھنے کا، ہم اسی کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمارا امام میرا مولا پردہ غیب میں ہے۔ لہذا شوق دیدار ہونا چاہیے۔ ہم دعائے ندبہ میں آپ لوگ اور تمام مومنین پڑھا کرتے ہیں، یہ دعائے ندبہ میں دعائیں ہیں کہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، کہ میرے لیے کتنا ناگوار ہے، میرے لیے کتنا گراں ہے، سخت ہے میرے لیے کہ میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں لیکن اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پوری کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن میرا مولا میری نگاہوں سے غائب ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری دعاؤں میں جیسے متی ترانا و نراکا، اے میرے مولا کب ایسا لمحہ آئے گا کہ آپ ہم کو اپنی زیارت سے مشرف کریں گے، وہ کون سا موقع آئے گا جو ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا فریضہ ہماری گردنوں پہ امام زمانہ کے لیے وہ یہ ہے کہ امام سے عشق و محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، امام سے بات کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ظاہر سے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوں اسی سے گفتگو کریں، نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، حرک شفتیک، جب تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ گے امام تمہارے اس ہونٹوں کے ہلنے سے تمہاری مشکل کو حل کر دے گا اور سنے گا تمہاری آواز کو۔ لہذا ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہو، جو غائب ہے آپ اس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ مسلسل دعائے ندبہ میں جملے ہیں لیت شعری این استقرت بک النوا، یہ گفتگو ہے امام سے کہ میرے مولا لیت شعری، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، تو میں اپنی تمام وجود کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ اس کے بعد عزیز علی ان اجاب دونک، اے میرے مولا یہ میرے لیے کتنا سخت و ناگوار ہے، گراں ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے جواب حاصل کروں، یعنی میری مشکل کوئی اور حل کرے آپ کے ہوتے ہوئے۔ انی الی متی احارفی کا یا مولا، اے میرے مولا آپ کے لیے میں کتنا بے چین ہوں اور کب تک یہ بے چینی ہماری چلتی رہے گی۔ یہ سب گفتگو ہے، اس طریقے سے اپنے مولا سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اور پانچواں جو سب سے اہم فریضہ ہمارے تمام شیعوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے ہے اور انتظار کرنے والوں کے لیے، وہ ہے امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کرنا چاہیے۔